سارے مہینے ہی خدا کے پیارے ہیں، لیکن یہ اتنا پیارا اور بابرکت ہے۔ فرمایا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے پیارے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کو ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کے تمام جمعے، تمام دن، تمام نمازیں، تمام راتیں ہمیں خوب ادب و احترام سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس میں اس کا فضل مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ کا کرم اس میں مزید بڑھ جاتا ہے، بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور عبادات میں ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگ کسی اور جگہ سے نہیں آتے، یہ جو مسجدیں ہر فلور بھر جاتا ہے، باہر صفیں بچ جاتی ہیں، یہ کوئی اجتماع کے لیے کسی دوسری جگہ سے گاڑیاں بھر بھر کے بندوں کو نہیں بلایا جاتا، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی گھر ہوتے ہیں، وہی گھروں کے افراد ہوتے ہیں، تمام وہی ہوتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ہر کوئی عبادت کی طرف کھنچا چلا آتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین مومن کے لیے ایک پیکیج اس نے کھول دیا ہے۔ تھوڑی عبادت، زیادہ ثواب۔ ایک فرض پڑھو گے 70 فرائض قبول ہوں گے، ایک نفل پڑھو گے ایک فرض قبول ہوگا۔ تھوڑی عبادت کرو گے زیادہ قبول کی جائے گی، اس لیے ہر کسی کے دل میں پھر خوف ہوتا ہے، ہر کوئی اسی یقین کامل کے ساتھ اس کے گھر میں آتا ہے کہ اے پروردگار تیرے سوا کون بخشنے والا ہے، تیرے سوا ہے کون جو ہمارے گناہوں کو بخشے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کے پیارے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر اور موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے، اس بابرکت دن کے فیوز و برکات ہمیں اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، یہ روزہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے اور اپنے بندوں پہ خصوصی فضل و کرم کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوکے ہم ہیں، کیا اسے کوئی ہماری بھوک سے فائدہ ہو رہا ہے؟ اسے ہمارے بھوکے یا ہمارے سیر ہو کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ آزما رہا ہے کہ 12 مہینے یہ بندہ میری نعمتیں کھاتا ہے، ایک مہینے کے کچھ وقت کے لیے میری نعمتوں کو میری رضا کے لیے چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ بس یہی آزمانے کے لیے اس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں کہ یہ جسے میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، صبح و شام میرے فضل و کرم کی چھاؤں میں رہنے والا، اتنا میرا اس پہ فضل ہے اور اتنا کرم ہے، کیا میری رضا کے لیے بھوک پیاس، اپنی نفسانی خواہش کو، اپنی زبان کو، اپنے تمام اعضاء کو روک سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ صرف اسی آزمائش کا نام روزہ ہے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ماہ مبارک کے جو روزے فرض کیے ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ ویسے اب ویسا نہ اتنا لمبا دن ہے اور نہ ہی اتنی شدت کی گرمی ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے، ماہ مبارک چل رہا ہے۔ یہ پیاس کی شدت، پیاسا سوال کرے، بھوک کی شدت، بھوکا سوال کرے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، ورنہ عام روٹین میں ہم دیکھیں کہ ہم ناشتہ بمشکل لوگ چھوڑتے ہوں گے، سارے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق کرتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا
ہر کوئی کھاتا ہے، اپنی ہمت کے مطابق کھاتا ہے، جتنی توفیق ہے، جتنا ملا ہے ویسا کھاتا ہے۔ شام کا کھانا بھی کھاتے ہیں، ہونے کے باوجود ہم چھوڑتے نہیں ہیں، چوتھا ٹائم بھی آ جائے تو الحمدللہ، لیکن 3 ٹائم تو ضروری ہیں۔ تو سامعین مکرم، صرف ایک وقت کا کھانا، ناشتہ تو کرنا ہی تھا، 2-2.5 گھنٹے پہلے کر لیا، دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے، شام کو تو پھر بھی کھا ہی لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں کہ میرے بندے میری رضا کے لیے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو سامعین مکرم، آپ خود دیکھنے والے ہیں کہ کون کون اپنے نفس پہ، اپنے من پہ قابو کر رہا ہے، اور کون ہوٹل پہ جناب کنات لگا کے اور چھپ کے چوروں کی طرح جا کے کھا رہا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ شوگر بڑی لو ہو جاتی ہے، مسئلہ بڑا ہے، 2 پیر چلنا ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو تندرستی، صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میری والدہ ہارٹ کی پیشنٹ ہیں، شوگر کی مریضہ ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جدوں ماہ رمضان المبارک آندا ہے نا، پہلے ہی رب کو دعاواں منگنیاں شروع کر دیں کہ رب ذوالجلال ہمت دیں، توفیق دیں، تیرے فضل دے نال روزے رکھنے نے۔ اگے پیچھے تے دوائی بھی بڑی روٹین نال کھادی جاندی ہے، رمضان المبارک دوائی دا بھی ایڈا خیال نہیں کرتے بھی اللہ سے فضل مانگنا ہے، ہمت اس نے دینی ہے، توفیق اسی کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ نیکیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، گناہوں سے بچا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے بچا جاتا ہے۔